بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل میں آنے والے سب دوستوں کو خوش آمدید۔ سب دوستوں سے درخواست ہے ایک بار درود پاک پڑھ لیں، چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے جن میں ایک مسلمان اور دوسرا کافر تھا، اور دونوں دریا کے شکاری تھے، یعنی وہ مچھلیوں کا شکار کرتے تھے۔ کافر بت کو سجدہ کرتا تھا، مگر جب مچھلیوں کے لیے دریا میں جال ڈالتا تو اس قدر مچھلیاں آ جاتی کہ ان کو کھینچنا مشکل ہو جاتا، مگر مسلمان کے جال میں صرف ایک مچھلی آتی اور وہ اسی پر صبر کے ساتھ خدا کا شکر ادا کرتا۔ اتفاقاً ایک روز اس مسلمان کی بیوی اپنے مکان کی چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر کی بیوی پر پڑی، جو زیور اور بہترین لباس سے آراستہ تھی۔ یہ دیکھ کر اس مسلمان کی بیوی کے دل میں وسوسہ پیدا ہو گیا اور وہ سوچنے لگی، کاش میں بھی ایسی ہوتی۔ کافر کی بیوی بولی، تم اپنے شوہر کو آمادہ کر لے کہ وہ بھی میرے شوہر کے معبود یعنی بت کی عبادت کیا کرے، تاکہ تو بھی میری طرح مالدار ہو جائے۔ یہ سن کر مسلمان کی بیوی کچھ غمزدہ ہو کر نیچے چلے گی، اور جب اس کا شوہر گھر آیا تو بیوی کا حال دیکھ کر دریافت کیا، کیا آخر بات ہے جس سے تو اس قدر غمزدہ معلوم ہوتی ہے؟ اس کی بیوی کہنے لگی، بس میاں، یا تو مجھے طلاق دے دے یا پھر اپنے بھائی کی معبود کی پرستش اختیار کر۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا، خدا کی بندی، خدا سے نہیں ڈرتی کہ مال کی دولت کے بعد کفر کی باتیں کرتی ہے؟ وہ عورت بولی، بس اب مجھ سے زیادہ باتیں نہ بناؤ، میں ننگی پونجی نہیں رہ سکتی، جبکہ دوسری عورتیں خصوصاً تیرے بھائی کی بیوی کو میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ زیورات اور عمدہ لباس سے آراستہ رہتی ہے۔ جب اس مرد مومن نے دیکھا کہ عورت ضد پر اتر آئی ہے اور اس کا اصرار حد سے بڑھ چکا ہے تو اس نے عورت کو تسلی دی اور کہا، اچھا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں کل سے کاریگروں اور مزدوروں میں جا کر محنت کر کے تجھے روزانہ 2 درہم دیتا رہوں گا، ان 2 درہم سے تم اپنی حالت درست کر لینا۔ یہ سن کر عورت کو کچھ تسکین ہوئی۔ صبح سویرے وہ مرد مومن مزدوری کی تلاش میں نکلا، لیکن کسی نے اس کو کام پر نہیں لگایا۔ پھر وہ پھرتا رہا، شہر شہر، گاؤں گاؤں کی خاک چھانتا رہا، لیکن کسی نے اس کی مدد نہیں کی۔ بالآخر وہ مایوس ہو کر دریا کے کنارے پہنچا اور شام تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہ کر رات کو جب گھر آیا تو بیوی نے دریافت کیا، میاں، آج تم کہاں تھے؟ وہ کہنے لگا، میں بادشاہ کی خدمت میں تھا، بادشاہ نے مجھ سے 30 دن کام کرنے کی شرط رکھی ہے۔ بیوی کہنے لگی، آخر وہ بادشاہ تم کو کیا دے گا؟ تو اس نے جواب دیا، میرا بادشاہ بڑا کریم ہے اور اس کے خزانے مال و دولت سے بھرے ہوئے ہیں، وہ مجھے وہ دے گا جو میں چاہوں گا۔ چنانچہ اسی طرح وہ اپنے معبود برحق کی عبادت میں مصروف رہا۔ جب 30ویں رات ہوئی تو بیوی نے کہا، سنو میاں، اگر کل تک تو مجھے مزدوری لا کر نہیں دی تو مجھے طلاق دے دینا۔ یہ سن کر اس کی پریشانی بڑھ گئی اور 30ویں صبح کو اس نے ایک یہودی سے کہا کہ تم مجھے مزدوری پر لگا لو گے؟ یہ سن کر یہودی کہنے لگا، ہائے، تم کو مزدوری مل جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس تمہارے کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ مرد مومن روزہ کی نیت کر کے یہودی کے ساتھ کام پر چلا گیا۔ ادھر دوسری طرف ایک شخص اس کی بیوی کے پاس گیا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب اس کی بیوی باہر نکلی تو اس آدمی نے اس کی بیوی کو 29 اشرفیاں دیں اور کہا، یہ تمہارے شوہر کی مزدوری ہے۔ تمہارا شوہر 29 دن سے بادشاہ کے کام میں تھا، یہاں تک کہ تمہارے شوہر نے بادشاہ کو چھوڑ دیا۔ اگر وہ 30ویں دن بھی کام پر جاتا تو اس کو بہت سی اجرت مل جاتی، لیکن وہ یہودی کے پاس چلا گیا۔ اگر وہ بادشاہ کا کام کرتا تو بادشاہ اس کو مزید اجرت دیتا۔ بس یہ لو 29 اشرفیاں، اس میں ایک اس لیے کم ہے کیونکہ آپ کا شوہر
30वें दिन काम पर नहीं गया। चनाचा वो औरत और उनमें से एक अशरफी लेकर बाजार गई। सुनार ने जब अशरफी देखी तो 1000 दरहम अशरफी की कीमत उस औरत के हवाले कर दी। जब शाम को वो घर आया तो औरत ने उससे दरियाफ्त किया, आज तुम कहाँ थे? उसने जवाब दिया, आज मैं एक यहूदी के साथ काम पर था। उसकी बीवी ने कहा, आखिर बादशाह की खिदमत तर्क करके दूसरे की खिदमत क्यों करते हो? फिर अपने शोहर को अशरफियों का वाक़या सुनाया, जिसको सुनकर वो मर्द मोमन रोते रोते बेहोश हो गया। और जब उसको होश आया तो बीवी से कहने लगा, अफसोस कि मैंने बादशाह दो जहां की खिदमत के हक को अपने ऊपर लाजम नहीं किया। इसके बाद उस आदमी ने औरत को छोड़ दिया और पहाड़ों पर चला गया, जहां खुदा की इबादत में मसरूफ रहा और बकिया ज़िंदगी वहीं गुजारी। वहीं उसका इंतकाल हो गया। मोहतरम अजीज़ दोस्तों, अल्लाह के खजाना में कोई कमी नहीं। वो बंदे को उसकी इबादत का सिला ज़रूर देता है, अगरचे बाद दफ़ा किसी हिकमत की बिना पर देर हो जाती है, लेकिन बहरहाल अंधेर फिर भी नहीं होती, वो अपने बंदों को देता ज़रूर है। अल्लाह ताला हम सबको सब्र शुक्र के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। मोहतरम अजीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक खुदा हाफ़िज़। जाते जाते आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि हमारे चैनल नॉलेज 55 को सब्सक्राइब लाजमी कर दें।